وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بأزم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، مگر جو چربی ان کی پیٹھوں پر ہو یا ان کی آنتوں میں ہو، یا جو چربی ان کی ہڈی پر ہو، آنتوں پر ہو، یا جو چربی ان کی ہڈی پر ہو، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور بے شک ہم ضرور سچی ہیں۔ اب یہاں عزیز ظفر سے مراد ناخن والے ایسے جانور جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ نہ ہوں، جیسے اونٹ اور دیگر گائے بکری مویشی وغیرہ، جبکہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں جو پھاڑنے والے جانور یا درندے ہیں، ان کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ ہو جاتی ہیں، جس سے وہ شکار کرتی ہیں۔ تو امام ابن جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ناخن والے جانوروں سے مراد اونٹ، شتر مرغ، اس قسم کے دیگر چوپائے ہیں، اور ایک قول ہے کہ اس سے مراد اونٹ، شتر مرغ، پرندے وغیرہ ہیں۔ تو اب اس میں اصل میں ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ان کو بطور سزا ان کے اوپر ان جانوروں کو حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، پھر یہ کہ وہ سور کھاتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، پھر وہ ناجائز طریقوں سے مختلف کام کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ ذکر یہاں پر فرمایا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم پر کسی چیز کو حرام نہیں کیا ماں سوائے اس کے جو حضرت یعقوب نے خود اپنے نفس پر حرام کیا تھا۔ تو اب چونکہ یہ ایک ماضی کی خبر تھی، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل ہے جس کا کسی کو علم ہی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم اس خبر میں ضرور سچی ہیں۔ اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے کہ یہودیوں کو ان کے ماضی کی ایک ایسی خبر بتا دی جس کو وحی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ تو وحی کے علاوہ اور کوئی ذرائع نہیں تھے کہ وہ اس کو حاصل کر سکتے اس خبر کو، تو اللہ نے ان کو ایک ایسی خبر بتائی۔ تو اس میں بھی نبوت کی دلیل ہے کہ ان کی یہ کہتے ہیں نا کہ ہم پر تو کوئی چیز حرام نہیں کی گئی تھی، جبکہ ہم بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ جانور حرام کیے گئے تھے، یہ پرندے حرام کیے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو یہ بغیر وحی کے یہ خبر حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو نبی کریم یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی ایک دلیل ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ بس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں،
ابھی بھی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کہیے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. یہ مگر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا عذاب جرم کرنے والے سے ٹالا نہیں جا سکتا. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، مگر اس کا عذاب جو ہے، وہ جرم کرنے والا جو ہے، وہ اس سے ٹالا نہیں جا سکتا. تو اب مطلب یہ ہے کہ محبوب، اگر یہ یہودی اس خبر کو جھٹلائیں، اس کی تکذیب کریں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہے، اور آپ نے بھی ان کو بتا دی ہے کیونکہ وحی نازل ہو رہی ہے، آپ نے بیان کر دی ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا کیا چیز حرام کی گئی تھی. تو اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، ابھی بھی اگر آپ کو انکار کریں اس اتنی بڑی خبر سننے کے بعد جو کہ آپ نے ان کو بتائی ہے، جو اگر یہ چھپا بھی رہے تھے تو آپ نے بتا دی، تو آپ کہیں کہ میرا رب، ہمارا رب تو بڑا رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کی تمام مخلوق پر چھائی ہوئی ہے. بھلے وہ کوئی بدکار ہو، بھلے وہ کوئی نیک ہو، بھلے وہ کوئی کافر ہو، بھلے وہ گنہگار ہو، بھلے وہ ایمان لانے والے ہوں، بھلے وہ ایمان نہ لانے والے ہوں. تو وہ گنہگاروں سے اس کی حکمت ایسی ہے کہ وہ بہت جلد انتقام نہیں لیتا، اور ایمان لانے والوں اور جو اطاعت گزار لوگ جو ان سے ہیں، ان کو بھی ایسے چھوڑ نہیں دیتا کہ ان کو ثواب سے محروم رکھے. ان کو پورا پورا ثواب ملے گا، لیکن اس کی رحمت ایسی ہے کہ وہ مجرموں کو بھی ایک دم نہیں پکڑتا، ان کی رسی کو ڈھیلی کر دیتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کو وقت دیتا ہے. لیکن جب ان لوگوں کی بد اعمال، جو ان کے گندے عمل ہیں، ان کی وجہ سے سزا کا وقت آ جائے تو محبوب پھر ان کے اوپر سے کوئی اللہ کا عذاب ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ کا عذاب جو ان سے وہ آ جائے گا. آگے فرمایا سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. آیت نمبر 148. اب مشرک یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. اب ایک اور بے ادبی اور گستاخی. بھئی وہ تو ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے. اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو کیوں حرام قرار دیتے جس کو اللہ نے حلال کی ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا ایسا کیوں کرتے؟ شرک کیوں؟ اللہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. تو آپ محبوب، آپ کہیں نا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. تم صرف ظن کی پیروی کرتے ہو، ایک خیال کی، ایک گمان کی، اور تم محض اٹکل پچو سے کام لیتے ہو. تمہارا کام ہی یہ. تو اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ جو کفار قریش تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے. اب ایک اور بے ادبی، اگر اللہ چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے؟ ہمارے باپ دادا کیوں شرک کرتے؟ نہ ہم بحیرہ کو، نہ ہم صاحبہ کو، نہ ہم حام کو، نہ ہم وسیلہ کو حرام قرار دیتے.
مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد کی طرف رسول بھیجتا. کہنے کا مقصد یہ تھا جو ان کو شرک سے منع کرتا اور ان جانوروں کو جن کو ہم حرام کہتے تھے جبکہ وہ حلال تھے وہ ہمیں منع کرتا کہ ان کو حرام نہ کہو، تو ہم ان کاموں سے رک جاتے اور ہم اس کی اتباع کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی محبوب، ان سے پہلے لوگ بھی ایسے کرتے تھے. پھر حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا جب ان کو ہمارے عذاب سے دوچار ہونا پڑا، ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا. جس طرح کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کے اوپر دلائل دیتے تھے تو وہ آگے سے تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. تو اسی طرح پہلے بھی مشرکین محبوب، پہلے جو مشرک ہوئے وہ بھی یہی کام کرتے تھے جو اب کفار مکہ کر رہے ہیں. مکہ کے مشرکین جو کر رہے ہیں تو پہلے رسولوں کے وقت بھی کافروں نے یہی کیا تھا، اور اس کی بنیاد بھی کسی علم یا کسی عقل کے اوپر نہیں تھی، کسی دلیل کے اوپر نہیں تھی، محض گمان کرتے تھے اور اپنے خیالات سے رسولوں کو جھٹلاتے تھے. تو اگر ان کا یہ قول صحیح ہوتا، محبوب ذرا ان سے پوچھے نا، اگر ان کا یہ قول صحیح ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب کیوں نازل کرتا، ان پر عذاب کیوں آتا اور ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیوں کر دیتا اگر وہ اپنی چیز میں سچے تھے. تو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جیسے کہ آج مکہ کے کافر آپ کو جھٹلاتے ہیں اور مشرکین جھٹلاتے ہیں، تو ان کے اوپر عذاب آیا. تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کی طرف رسول نہیں بھیجے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تھا، جیسے اب یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں. ان رسولوں کی بھی کافروں نے تکذیب کی تھی، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا. اور اگر یہ سچے تھے تو وہ عذاب نازل کیوں ہوتا؟ تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی طرف رسول بھیجے گئے تھے جنہوں نے ان کو شرک کرنے سے اور ان چیزوں کو حرام کرنے سے منع کیا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو اگر اللہ چاہتا، رسول آئے تھے جو ان کو منع کرتے رہے، میرا پیغام پہنچاتے رہے، مگر کیا یہ باز آئے اپنی اس چیز سے؟ تو آگے فرمایا قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ کہیے کہ قوی دلیل تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بس اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر اللہ چاہے تو پھر تو اللہ، مگر اللہ کی حکمت کیا ہے یہ آپ لوگ پہلے بے شمار مرتبہ اس کا ذکر ہو چکا. اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار سے ایمان لے کر آئے، اپنے اختیار سے ایمان لائے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرے. ورنہ اگر اس نے وہی کرنا ہے جو خدا نے چاہنا ہے، ایگزیکٹلی اس کی مرضی سے وہ ہر کام کرے کہ اس کی اپنی اس کے پاس اختیار ہی نہ ہو، تو پھر تو وہ فرشتوں کی صفت میں داخل ہو جائے گا. مگر انسان کو جو فرشتوں سے بھی اوپر مقام ملا وہ کیوں؟ کہ انسان کو اختیار دیا گیا کہ انسان جو ان سے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جبراً سب انسان مومن ہوتے تو کیا دنیا میں کوئی کافر ہوتا؟ کوئی ہندو ہوتا؟ کوئی سکھ ہوتا؟ کوئی مجوسی ہوتا؟ نہیں. اگر اللہ سب کو جبراً مسلمان کرنا چاہتا، مگر اللہ کی حکمت ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں. اب وہ تو چاہتا ہے کہ بندے اپنے اختیار سے. تو اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا ہی بالکل جھوٹ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا. اللہ کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنی عقل سے کام لیں. اللہ نے لوگوں کو یہ تمیز دے دی کہ گورا کیا ہے اور کالا کیا ہے، دن کیا ہے اور رات کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے.
نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان دے دی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے، نبیوں کی تعلیم کیا ہے اور شیطانوں کے وسوسے کیا ہیں، شیطان کیا تعلیم دیتا ہے اور نبی کیا تعلیم دیتے ہیں، تو تاکہ لوگ حق اور سچ کو سمجھیں، کھرے اور کھوٹے میں پہچان کریں اور اپنے اختیار سے برے کاموں اور بری باتوں کو ترک کریں اور شیطان کا انکار کر کے خود جو اللہ نے ان کو اختیار دی ہے ایمان لانے کو اختیار کریں۔ یہ اللہ کی حکمت کامل ہے۔ اگر تم کہو کہ جبراً تمہیں مسلمان بنا دیا جاتا تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا یہ اس کا نظام نہیں ہے۔ آگے فرمایا گو کہ وہ اس کے کرنے پر قادر ہے، وہ اس کے کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا قُلْ حَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَٰذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ آپ کہیے کہ تم اپنے گواہوں کو پیش کرو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، تو اگر وہ جھوٹی گواہی دیں تو اے مخاطب تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، تو اگر وہ آ کر گواہی دیں اور گواہی بھی جھوٹی دے دیں تو تم ان کی گواہی کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرنا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر بیان کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرما رہی ہیں کہ وہ مشرکین سے ذرا پوچھیں نا کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا تھا، جس کا ذکر آپ پیچھے کئی آیات سے سنتے اور چلتے چلے آ رہے ہیں، بحیرہ، صائبہ وغیرہ جن سے ان کو اللہ نے حرام کیا تھا، تو جیسے کل کے بیان میں بھی بیان ہوا تھا کہ لاؤ نہ کوئی گواہ، یہ بتاؤ نہ کون سے نبی کی شریعت میں ان کو حرام کیا گیا تھا، کس نبی کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی کہ ان جانوروں کو اللہ نے حرام کیا، جن کو تم حرام کرتے تھے جبکہ اللہ نے ان کو حلال کیا تھا، یا بتاؤ کون سی کتاب کے اندر اس کا حکم نازل ہوا تھا، بتاؤ نا کیا دلیل ہے تمہارے پاس۔ تو محبوب اگر یہ جھوٹ بول دیں، اگر یہ جھوٹی گواہی دے دیں کہ ہاں کہ فلانے نے ایسا کہا تھا، تو اب حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اس بات کی تصدیق نہ کرنا، تم اس بات کی تصدیق نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بتوں اور جھوٹے معبودوں کو اللہ کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں اور اس کے برابر قرار دیتے ہیں، تو تم ان کی موافقت نہ کرنا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں ان لوگوں کو۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔